بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جناب للکار علامہ شہید جناب حافظ اویس عاجل صاحب جو کہ شان علی کے موضوع پر بیان فرماتے ہیں، اور اکثر جگہ پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت علی کی شان بیان نہیں کرتے، اور الحمدللہ ہم سب کی شان بیان کرتے ہیں۔ میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا کہ آئے حضرت علی کی شان بیان کر رہے ہیں اور دین حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، عثمان غنی کا ہے، ان کا نام تک نہیں لیتے۔ اکثر چاہیے کہ سب کی شان بیان کرنی چاہیے، سب کا مقام اپنی جگہ پہ، اور الحمدللہ ہم سب کی شان بیان کرتے ہیں۔ عظمت صحابہ بھی بیان کرتے ہیں، عظمت اولیاء اللہ بھی بیان کرتے ہیں، ہر طرح کا شان بیان کرتے ہیں جن کا قدر ہو، جن کا عمر کے وقت گزرا ہو۔ اور آپ عاجل صاحب آتے ہیں اور حضرت علی کی شان پہ بیان کرتے ہیں چند منٹوں کے لیے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب الارباب ومسبب الاسباب وآفہ الذنب وقابل التوب وشدید العقاب لہ القوة جمیعا وہو الشدید العذاب۔ اللہم صلی علی محمد وسلم وبارک صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولا فہذا علی مولا۔ حضرات گرامی، ہم نے ہر دور میں تقدیس صحابہ کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فصول۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر جگہ عظمت صحابہ کی بات کی ہے۔ احباب گرامی، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا گنج بخش فیض عالم لجپال دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، بگڑی بنانے والا، بیٹے بیٹیاں عطا کرنے والا، رزق میں فراوانی کرنے والا، اس اللہ کی جتنی بھی حمد تعریف ثنا کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ درود و سلام شفیع المذنبین جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پیغمبر دو عالم پر زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد آج کا یہ عظیم الشان فقید المثال پروگرام، جس کا ٹائٹل عنوان محفل حمد و نعت ہے، بڑے ہی پیارے بھائی جان محمد اصغر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں نے آپ احباب کے سامنے شیر خدا فاتح خیبر جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو بیان کرنا ہے، علی کے مقام کو بیان کرنا ہے، علی کی عظمت کو بیان کرنا ہے، علی کی رفعت کو بیان کرنا ہے، علی کی بلندی کو بیان کرنا ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، آئیے ذرا غور کیجئے۔ آج الزام لگایا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ جناب علی کو نہیں مانتے، کوئی کہتا ہے یہ نبی پاک کی عظمت کو بیان نہیں کرتے، کوئی کہتا ہے یہ اولیاء اکرام کو نہیں مانتے۔ آؤ سنیے، توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ ہم اعلان کر دینا چاہتے ہیں، ہم رب کو رب مانتے ہیں، مصطفیٰ کو مصطفیٰ مانتے ہیں، صحابہ کو صحابہ مانتے ہیں، اولیاء اکرام کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن اس طرح کرتے ہیں جس طرح اللہ کے قرآن نے بتلایا ہے، جس طرح نبی پاک نے صحابہ اکرام کی عظمت کو بیان کیا ہے، جس طرح نبی پاک نے جناب علی کی عظمت کو بیان کیا ہے، ہم اس طرح مانتے ہیں۔ آئیے اب توجہ کیجئے نا، آئیے ذرا غور کیجئے نا۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا ہے، اللہ نے بڑی عظمت عطا کی ہے، اللہ نے بڑا شان عطا کیا ہے۔ آئیے ذرا اب توجہ کیجئے نا، غور فرما لیجئے نا۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ فاتح خیبر بھی ہے، میرے پیارے پیغمبر کے دماغ بھی ہے، میرے پیارے پیغمبر کے
فرسٹ کزن بھی ہے، میرے پیارے پیغمبر کے چچا زاد بھی ہے، میرے آقا کے جانثار بھی ہے، میرے آقا کے فداکار بھی ہے، میرے آقا کے حبدار بھی ہے، حضرت فاطمہ کے سر کے تاج بھی ہے، حسنین کریمین کے ابا جان بھی ہے۔ لیکن اب آزرا توجہ کرنا، میں بتلانا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر علی کو یہ نہ کہا جائے کہ علی فاتح خیبر ہے، اگر علی کی عظمت کو یہ بیان نہ بھی کیا جائے علی حضرت فاطمہ کے سر کے تاج ہے، اگر حضرت علی کے بارے میں صرف اتنا کہہ دیا جائے علی میرے نبی کا صحابی ہے، علی میرے نبی کا جانثار ہے، علی میرے نبی کا فداکار ہے، علی میرے نبی کا حبدار ہے، علی میرے نبی سے پیار کرنے والا ہے، علی میرے نبی سے عقیدت کرنے والا ہے، علی میرے نبی سے مودت کرنے والا ہے، علی میرے آقا کا جانثار ہے، اس سے بڑھ کر عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ تیرے اور میرے محبوبہ کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا میرا کوئی ایک صحابی میدان جنگ میں گیا ہو، میدان جہاد میں گیا ہو، ادھر سے اڑنے والی مٹی میرے صحابی کے چہرے پہ پڑی ہو، میرے صحابی کے چہرے پہ پڑنے والی مٹی ایک جانب ہو، یارو تمہاری ساری زندگی کے اعمال ایک جانب ہو، یہ کیا زندگی ہے؟ 60 سال کی زندگی ہے، 80 سال کی زندگی ہے، زیادہ سے زیادہ جی لو گے، 100 سال جی لو گے۔ آقا فرماتے ہیں وَعُمَرَ نُوحٌ، اگر تم نوح جتنی عمر پا کے اس دنیا میں آ جاؤ، زمین اور آسمان کے خلا کو اپنے اعمال کے ڈھیر سے بھر دو، پھر بھی تم میں محمد کے صحابہ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ ماننا کیا ہوا ہے؟ پتا کیا چلا ہے؟ تیری نماز پڑھنا ایک جانب، تیرا روزہ رکھنا ایک جانب، تیری زکات دینا ایک جانب، تیرا حج کرنا ایک جانب، تیرا عمرہ کرنا ایک جانب، تیرے سارے اعمال مل کر کے صحابہ کی اس نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نگاہ سے صحابہ نے آقا کے چہرے پر انوار کو دیکھا ہے۔ بولتے نہیں، کہو سبحان اللہ۔ کون سا چہرہ ربیع الاول کا مہینہ ہے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ والا چہرہ۔ لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، ایک صحابی کی عظمت وہ زیادہ ہے، علی کے بارے میں اللہ اپنے قرآن کے اندر اعلان کرتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ لوگوں علی نمازی ہے، لوگوں علی لمبے لمبے سجدے کرنے والا ہے، علی لمبے لمبے رکوع کرنے والا ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، علی کو اللہ نے مقام کیا عطا کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ نے شان کیا عطا کی ہے۔ لیکن اہل حدیث کہتا ہے علی کو بھی ماننا ہے، علی کی بات کو بھی ماننا ہے، علی کو بھی ماننا ہے، علی کی بات کو بھی ماننا ہے۔ سن توجہ کرنا، غور کرنا۔ میں کہتا ہوں میرا مسلک یہ ہے، پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب، مولانا نواز چیمہ صاحب کا منہج یہ ہے، علی کو بھی ماننا ہے، علی کی بات کو بھی ماننا ہے، علی سے بھی پیار کرنا ہے، علی کی بات سے بھی پیار کرنا ہے۔ ہم علی سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم علی کی بات کو بھی مانتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا۔ آقا فرماتے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا میننگ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں میں جس کا دوست ہوں اس کا میرا علی دوست ہے، اور جس کا علی دوست ہے اس کا اللہ بھی دوست ہے۔ آئیے اب ذرا توجہ کیجئے، پیارے آقا فرماتے ہیں انا دار الحکمہ وعلی بابھا۔ آقا فرماتے ہیں میں حکمت کا دروازہ ہوں، علی اس کا باپ ہے۔ لیکن آؤ ذرا توجہ کیجئے گا، آؤ ذرا غور کیجئے گا، میں عرض کر دینا چاہتا ہوں آئیے حضرت علی کی بات کو بھی مانو، حضرت علی کو بھی مانو، حضرت علی کے فرمان کو بھی مانو، حضرت علی کی بات کو بھی مانو۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ادنا سا کارکن ہونے کی حیثیت سے اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں ہم علی کو مانتے ہیں۔ میں علی کو نوازی مانتا ہوں، میں علی کو تہجد گزار مانتا ہوں، میں علی کو عابد مانتا ہوں، میں علی کو زاہد مانتا ہوں، میں علی کو رب کا شیر مانتا ہوں، میں علی کو فاطمہ کے سر کا تاج مانتا ہوں، میں علی کو حسنین کریمین کا ابا جان مانتا ہوں، میں علی کو آقا کا نثار مانتا ہوں۔ اور ہم اعلان کر دینا چاہتے ہیں جب تک زندہ رہیں گے پاکستان کی فضاؤں میں صحابہ کی عظمت کے پرچم کو بلند کر کے رہیں گے، صحابہ کے دشمن کو یہاں سے بھگا کے رہیں گے۔
کہیں انشاءاللہ. آخری بات ہے اور میرا سلام ہے. میں نے کہا علی کو بھی ماننا ہے, علی کی بات کو بھی ماننا ہے. آئیے ذرا توجہ کیجئے نا, آئیے ذرا غور کیجئے نا. آج لوگ علی کی محبت کے ساتھ سیاست کرتے ہیں, آج لوگ علی کی محبت کے ساتھ سیاست کر کے جناب ابو بکر کی صداقت پر بولا جاتا ہے. کوئی بولتا ہے عمر کی عدالت پر بولتا ہے, کوئی بولتا ہے امیر معاویہ کی سیاست پر بولتا ہے. علی کی محبت کے ساتھ سیاست کی جاتی ہے. میں نے کہا میں جس طرح علی کو مانتا ہوں تو اس طرح علی کو کیوں نہیں مانتا؟ میں علی کو نمازی مانتا ہوں, تو بھی علی کو نمازی ماننا. تیری محبت کا معیار اور ہے, تو اور طریقے سے مانتا ہے. میری محبت کا معیار اور ہے. لوگوں میں علی سے محبت پیار کرتا ہوں, عقیدت کرتا ہوں, لیکن حضرت علی کی محبت کی آڑ میں آ کر کے صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کی جاتی ہے, بہتان بازی کی جاتی ہے. ہم اعلان کر دینا چاہتے ہیں لوگوں, جب تک زندہ رہیں گے صدیق کی صداقت کو بیان کرتے رہیں گے, عمر کی عدالت کو بیان کرتے رہیں گے, عثمان کی سخاوت کو بیان کرتے رہیں گے, امیر معاویہ کی سیاست کو بیان کرتے رہیں گے. انشاءاللہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے, منہ میں زبان ہے, جسم کے خون میں ایک قطرہ بھی باقی ہے, صحابہ کے مقام کو گلی گلی بیان کریں گے, صحابہ کے دشمن کو گلی گلی سے بھگا کے چھوڑیں گے. آخری بات یہ ہے, جناب ابو بکر کے 3 بیٹے تھے. توجہ کیجئے گا, پوری تقریر کے اندر میں نے آپ سے توجہ نہیں مانگی ہے, اب آپ سے توجہ مانگنی ہے. جناب ابو بکر کے 3 بیٹے تھے. ایک کا نام محمد تھا, ایک کا نام عبداللہ تھا, ایک کا نام عبد الرحمن تھا. عبداللہ وفات پا گئے, باقی محمد بچے, عبد الرحمن بچے. محمد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا, اس کا نام قاسم رکھا. عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی, اس کا نام اسما رکھا. قاسم اور اسما کا آپس میں نکاح ہوا ہے, اللہ نے ایک بیٹی عطا کی ہے, اس کا نام ام فروا رکھا ہے. ام فروا کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی ہے. اب جناب ابو بکر کی پڑپوتی ام فروا کا نکاح کس سے ہونے لگا ہے؟ جناب علی کے پڑپوتے امام محمد باقر. امام باقر کون ہے؟ زین العابدین کے بیٹے ہیں, امام حسن کے پوتے ہیں, اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے ہیں. جناب علی کے پڑپوتے امام محمد باقر, جناب ابو بکر کی پڑپوتی ام فروا, ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا ہے. اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام جعفر صادق کہتی ہے. امام جعفر صادق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام علی رضا کہتی ہے. امام جعفر صادق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام موسیٰ کاظم کہتی ہے. امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام علی رضا کہتی ہے. امام علی رضا کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام تقی کہتی ہے. امام تقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام نقی کہتی ہے. امام نقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام حسن عسکری کہتی ہے. اگر بات نہیں سمجھے ہو, میں تھوڑا سا بیک جانا چاہتا ہوں, میں ریورس جانا چاہتا ہوں. امام حسن عسکری کے ابو کا نام امام نقی ہے, امام نقی کے ابو کا نام امام تقی ہے, امام تقی کے ابو کا نام امام علی رضا ہے, امام علی رضا کے ابو کا نام امام موسیٰ کاظم ہے, امام موسیٰ کاظم کے ابو کا نام امام جعفر صادق ہے, امام جعفر صادق کے ابو کا نام امام محمد باقر ہے. امام محمد باقر کی بیوی کا نام ام فروا ہے, ام فروا کی ماں کا نام اسما ہے, اسما کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے, اور عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر ہے. جب ہم یہ بات پڑھیں گے اللہ کا قرآن بولے گا رحماء بینہم, صحابہ آپس میں پیار کرنے والے. میں کہتا ہوں علی کو بھی مان, علی کی بات کو مان. علی نے ابو بکر کو ماننا ہے, عمر کو ماننا ہے, عثمان کو ماننا ہے, تو بھی سارے صحابہ کو مان. اور گلی گلی کے اندر یہ نعرہ لگا دے, مر جائیں گے, کٹ جائیں گے, صحابہ کرام کی عظمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے. اس لیے آخر میں کہہ دینا چاہتا ہوں, میری جان صحابہ, میری عقیدت صحابہ, میری مودت صحابہ, میری چاہت صحابہ, میری لگن صحابہ. اگر دنیا جھوٹ بولے صدیق صحابہ, اگر دنیا کفر پر ہو فاروق صحابہ, اگر دنیا بے حیا ہے عثمان صحابہ, اگر دنیا ڈرپوک ہے حیدر کرار صحابہ, علی صحابہ, میری جان صحابہ. اور آخر میں کہہ دینا چاہتا ہوں, لے شوق سے نام صحابہ کا کرو چرچہ عام. صحابہ کا اگر طلب ہے تجھ کو جنت جانے کی تو لو دامن تھام صحابہ کا. صحابہ کو بھی مانو, اہل بیت کو بھی مانو. ان کی بات کو جب مانو گے
گے پھر ہماری محبت کا حق ادا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے میں مختصر وقت کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب حافظ احتشام الہی صاحب کو تشریف لاتے ہیں اور مختصر وقت کے لیے اظہار خیال فرماتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بی فقد اہتدوا۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی پلہ تھام صحابہ کا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی بڑائی سب اس اللہ رب رحمان کے لیے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر۔ حضرات ذی وقار، اس دنیا فانی کا یہ قانون ہے کہ ہم کسی درخت کا پتا اس کے پھل سے لگایا کرتے ہیں، کسی استاد کا پتا اس کے شاگرد سے لگایا جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ رب العزت نے جو شاگرد عطا کیے ہیں، حضرات ذی وقار انہیں صحابہ اکرام کہا جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار، اگر ان کے کردار کی طرف میں آؤں تو قرآن خود بول کے کہتا ہے رحماء بینہم۔ اگر میں ان کے جہاد کی طرف آؤں، قرآن خود پکار اٹھا اشداء علی الکفار۔ حضرات ذی وقار، اس دنیا فانی کا یہ قانون ہے، اگر کوئی کسی کے باپ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے تو بیٹا اپنے باپ کا دفاع بڑے بلبلے سے کرتا ہے۔ حضرات ذی وقار، اگر کوئی کسی کے استاد کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے تو استاد کا شاگرد اپنے استاد کا دفاع بڑے بلبلے اور جوش سے کرتا نظر آتا ہے۔ حضرات ذی وقار، لیکن جب باری آئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردوں کی، قرآن خود بول اٹھا، قرآن انہیں یہ تمغے اور سرٹیفکیٹ دیتا نظر آتا ہے۔ اولئک هم المفلحون، کون ہیں؟ صحابہ۔ اولئک هم الراشدون، کون ہیں؟ صحابہ۔ اولئک هم الفائزون، کون ہیں؟ صحابہ۔ اولئک هم المؤمنون حقا، کون ہیں؟ صحابہ۔ حضرات ذی وقار، اگر میں حدیث کھولتا ہوں، حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے بابو مناقب قریش نظر آتا ہے، مجھے باب صحاب نبی نظر آتا ہے، کہیں مہاجرین کی قربانیاں نظر آتی ہیں، کہیں انصار کی قربانیاں نظر آتی ہیں۔ حضرات ذی وقار، کہیں سعد سعید کا تذکرہ، کہیں طلحہ زبیر کا تذکرہ، کہیں میرے نبی کے نوازوں کا تذکرہ، حسن و حسین کا تذکرہ۔ حضرات ذی وقار، میں کن کن کا ذکر کروں جن کے بارے میں نبی نے خود فرمایا یہ میرے اصحاب ہیں، جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا۔ آئیے نہ لے چلوں میں آپ کو پہلے خلیفۃ المسلمین کی طرف۔ کون پہلا خلیفہ؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات، کون صدیق؟ جسے کائنات کے امام نے صدیق کہا، رب کائنات نے صدیق کہا۔ کون صدیق ہے جس نے نبی کو کندھوں پہ اٹھایا؟ کون صدیق ہے جس نے ایڑی پہ ڈنگ کھایا؟ کون صدیق ہے جو میرے نبی کا رازدار، میرے نبی کا غاروں میں رہنے والا جائے؟ حضرات ذی وقار، آئیے نہ لے چلوں دوسرے خلیفۃ المسلمین کی طرف۔ کون دوسرا خلیفہ؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات، کون عمر؟ کون عمر جس نے اسلام کو بلندیاں دی؟ حضرات، کون عمر جو میرے نبی کا یار؟ حضرات، آئیے نہ لے چلوں تیسرے خلیفۃ المسلمین کی طرف۔ حضرات، کون تیسرا خلیفہ جس کی خلافت میں سخاوت ہر بندہ بیان کرتا نظر آتا ہے؟ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات، آئیے نہ چوتھے خلیفہ کی طرف لیتا چلوں۔ کون چوتھا خلیفہ؟ میرے نبی کا داماد ہے، علی پاک ہے، علی پاک ہیں۔ حضرات ذی وقار، جنہوں نے خیبر میں فتح دلوائی۔ حضرات، کون علی جن کی آنکھوں پہ نبی کا لباب دہن لگا ہے؟
حضرات ذی وقار، میں اپنی طالب علمی کے دور میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، تم کہتے ہو کہ نبی کے یار میرے نبی کے ساتھ مخلص نہیں تھے، کس طرح مخلص نہیں تھے؟ مخلص نہیں تھے تو بدر میں کیا لینے گئے؟ مخلص نہیں تھے احد میں کیا لینے گئے؟ مخلص نہیں تھے تو بلال انگاروں پر کیوں لیٹا؟ مخلص نہیں تھے خبیب سولی پر کیوں لٹکا؟ حضرات ذی وقار، پھر میں یوں کہا کرتا ہوں، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ۔ ذرا بیداری کا ثبوت دیجئے، ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ، صحابہ ہمیں جان سے پیارے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔